حامل القرآن. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا احسان قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 4 حیثیتیں دہرائی گئیں جو قرآن مجید میں 4 ہی مرتبہ بیان ہوئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی پہ تھے. یہ جو آخری جملہ ہے یہ بھی 2 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں. اس مقام پر سورہ آل عمران میں بھی یہ اختتامی جملہ ہے اور سورہ جمعہ میں جا کر بھی یہی اختتامی جملہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کے بعد وہی جو سلسلہ ہے سورہ آل عمران کا غزوہ بدر پر تبصرہ وہ پھر جاری و ساری ہے. اسی کے اندر یہ آیت وارد ہوئی تھی. فرمایا وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت آئی، حالانکہ قد اصبتم مثلیہا، تم جنگہ بدر میں اس جیسی تکلیف اس جیسی پریشانی میں کفار کو مبتلا کر چکے ہو. یعنی غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں 13 ماہ کا فصل ہے. غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہوا اور غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں ہوا، تو 13 مہینے کا فصل ہے. غزوہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے تھے، تو غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا. تو جہاں تک ضرب کا تعلق ہے ایکول ضرب ہے، لیکن مسلمانوں کی زبان پر اور دل میں یہ کنسرن آیا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی تھی اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور ہم نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہاں کہا گیا، یہاں ان کی زبان پر بھی یہ الفاظ آئے اور ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ ہماری پٹائی کیوں ہوئی؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کی فوج کے تھے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ واہ، تمہیں بڑی ناگوار گزری ہے یہ شکست، اور تم یعنی یہ خیال دل میں لا رہے ہو کہ تمہیں یہ ایسا کیوں ہوا، اور تم بھول گئے کہ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی فتح تمہیں نصیب فرمائی تھی اور تم نے بھی ان کو 17 آدمی مارے تھے. تو قل تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ انا کے 2 مطلب ہوتے ہیں، یعنی ویئر فرام بھی اور ہاؤ کم بھی. تو یہاں ہاؤ کم کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو زیادہ مناسب حال ہوگا. ہاؤ کم یعنی ہمیں شکست ہوئی، ہم پر مصیبت آئی، ہاؤ کم. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اگر علامہ اقبال کی نظم شکوہ آپ پڑھیں تو اس کا بھی اصل موضوع یہی ہے کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. تو اسی قسم کا کنسرن جو ہے یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی آیا اور زبان سے بھی اس کا اظہار ہوا. اب یہاں تک تو ان کا قول ہے انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل ہوا من عند انفسکم،
یعنی اگر دوسرا ترجمہ آپ کر لیں کہ یہ کہاں سے ہو گیا، اس کا فوری جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کرتے ہوئے آپ کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے میرا کہنا مانا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا۔ ومن عصا امیری فقد عصانی، کہ جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے قل، کہہ دو ان کو، ہوا من عند انفسکم، کہ یہ تم پر تمہاری اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی ہے جو تمہیں فیس کرنی پڑی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مطلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اس غلطی کی سزا دی ہے، ایسے ہی نہیں آ گئی تم پر یہ مصیبت، اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ مصیبت جو ہے وہ ڈالی ہے اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر کی نافرمانی آپ کی نافرمانی ہے، اور آپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو کچھ بھی پڑا تم پر، یعنی جو مصیبت تم پر آئی یوم التقى الجمعان، اس روز جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، کفار اور مشرکین، فبإذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا تھا، ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانے مومنوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور اللہ تعالیٰ جانے منافقوں کو۔ اچھا، اب ایک ہی جماعت ہے، سب کلمہ گو ہیں، اسی کلمہ گو جماعت کے اندر آگے دو گروہ ہیں، ایک مومنین صادقین کا، سچے مومنوں کا گروہ، اور دوسرا منافقین کا گروہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچھا، اب جب ٹرائل آتا ہے تو ہمیشہ سچے اور جھوٹے جو ہیں ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ جو شعر ہے کہ برے حالات آئے یہ تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے، کیا شعر ہے پورا؟ ہے نا شعر اردو کا مشہور شعر ہے کہ مصیبت آئی لیکن فائدہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے۔ تو جب بھی برے اچھے حالات ہوتے ہیں نا تو مخلصین کے ساتھ جو جھوٹے ہوتے ہیں آپ کے کو فائدے اٹھانے والے لوگ وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پر برے حالات آئیں گے تو پھر اس وقت جو آپ کا ساتھ دے گا وہ آپ کا اصلی وفادار ہے۔ ایک واقعہ بھی ایک صاحب نے سنایا، معلوم تو سچا ہی ہوتا ہے، کہ وابڈا کے ایک بہت بڑے آفیسر، انہوں نے اخبار میں خبر لگوائی کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ خود فوت ہو گیا سوری۔ تو اس سے پہلے ان کا بیٹا فوت ہوا تھا، تو پورا محکمہ جو تھا وہ اس کے جنازے پر پہنچا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے خود خبر لگوائی اپنے فوت ہونے کے بارے میں، اور خود لان میں اخبار لے کر بیٹھ گئے۔ تو ان کے دفتر کا صرف ایک آدمی جو ہے وہ ان کے گھر پہنچا، تو انہوں نے اس کو وہیں بٹھا لیا۔ دیکھ کے حیران ہوا کہ انہوں نے اس کو باہر نہیں جانے دیا تاکہ باقیوں کو پتہ نہ لگے کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور انتظار کیا کہ کتنے لوگ آتے ہیں میرے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ اور پھر وہ جو ان کا محکمے کا آدمی تھا اس کو پھر انہوں نے اپنے کلوز اس سرکل میں شامل کر کے اس کو پھر نوازا کہ یہ میرا مخلص ساتھی ہے۔ تو بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے بڑے لوگوں کے تو ساری کی ساری پبلک جو ہے ان کے جنازے پہ پہنچتی ہے، لیکن جب کسی بڑے کا خود انتقال ہو جائے تو پھر اس کا جو مخلص ساتھی ہوگا، وفادار ہوگا، جو اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، تو تھا ہی تھے، ظاہر ہے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے متعلقین کو نوازتے ہیں، تو جو مخلص ہوگا وہ اس وقت پہنچے گا، باقی نہیں پہنچے گی۔
تو غزوہ احد کے موقع پر بھی کیا ہوا کہ غزوہ بدر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہوئی تھی. ذہن میں ہے نا آپ کے کہ دو چوائس تھے آپ کے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ ایک طرف وہ قافلہ آ رہا ہے اور ایک طرف یہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے, آپ جس سے چاہیں مقابلہ کر لیں, فتح آپ کو ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس یہ تھا کہ ادھر ہو, اور آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ان کو یعنی پورا کانفیڈنس میں لے کے ان کی رائے معلوم کر کے پھر آپ نے وہ 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی. یہ فیصلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب جو لوگ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, آپ کے اس فیصلے کو بھی آن کیا اور اس فیصلے کو بھی آن کیا. لیکن عبداللہ ابن ابی 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا. تو اب یہاں اصل میں ساری بات جو ہے وہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ اس موقع پر پتہ چل گیا کہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے کون تھے اور جھوٹ موٹ سے اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے والے کون تھے. پڑھیں نا اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دن جس دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تمہیں مصیبت میں ڈالا تاکہ لیعلما, تاکہ وہ جانے مومنوں کو, ویعلم الذین نافقوا, اور جانے ان لوگوں کو جو نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں. اچھا, جب ایسی آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو لیعلما تاکہ اللہ تعالیٰ جانے, تو اس میں جو محتاط مترجمین ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے. عبداللہ ابن ابی کے اندر کتنا نفاق ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا, باقی منافقوں کے اندر 1 رتی 10 رتی 1 کلو 10 کلو 1 من نفاق بھرا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا. لیکن اس ایونٹ سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اور مومنین کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. وقیل لہم, اور ان سے کہا گیا تعالو آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جنگ کرو. اب ودفعوا, یا دفاع کرو. قالوا, تو وہ کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی جنگ ہے تو ہم تمہارا اتباع کرتے. انہیں کیا کہا تھا کہ تم تو خودکشی کرنے جا رہے ہو, جنگ نہیں ہے خودکشی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی ہمیں پتہ ہوتا کوئی جنگ ہے تو پھر تو ہم تمہارا ساتھ دیتے, لہذا اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. لو نعلم قتالا, اگر ہمیں لڑائی کی خبر ہوتی لاتبعناکم, تو ہم تمہارے ساتھ رہتے. اس پر تبصرہ ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس روز ایمان کے حوالے سے وہ مومنوں سے زیادہ کافروں سے قریب تر تھے. یقولون بافواہہم, اس پر مزید کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں یہ اپنی زبانوں پر لا رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یقولون بافواہہم, اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں, ما لیس فی قلوبہم, وہ سارا جو ان کے دلوں میں ہے. ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو زہر بڑھا ہوا ہے وہ تو بہت ڈیپ ہے. واللہ عالم بما یکتمون, اور جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. الذین قالوا لاخوانہم, اچھا اب کیا ہوا, یہ تو پہلے کا ہے. اب جب جنگ ختم ہو گئی اور 70 صحابہ یہاں پر شہید ہو گئے اور انصار کے بہت سے لوگ شہید ہوئے غزوہ احد میں, اب واپس آ کر وہ کہہ رہے ہیں الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا, وہ لوگ کہ جنہوں نے جو پیچھے بیٹھ رہے تھے اور اپنے بھائیوں سے کہا تھا, کہنے لگے بعد میں لو اطاعونا, اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی, اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی, ما قتلوا, تو وہ قتل نہ ہوتے. اب اس کا جواب یعنی ان کا ایک ایک آبجیکشن, ایک ایک کنسرن, ایک ایک اعتراض, اور اس کا ساتھ ساتھ جواب دیا جا رہا ہے. ان کا یہ اعتراض کہ اگر وہ ہمارے پاس بیٹھ رہتے اور احد کے میدان میں نہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو قتل تو نہ ہوتے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, ان سے کہو کہ تم موت کو اپنے سے پرے ہٹا کر دکھاؤ
اگر تم واقعی اس دعوے میں سچے ہو. یعنی کسی انسان کی جہاں موت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی وقت اور اسی مقام پر لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور بہت سے آپ نے بزرگ سنے ہوں گے، آپ کے خود عزیز و اقارب میں قریبی رشتہ داروں میں ہوں گے کہ یعنی یہ پرانا جو بزرگوں کا ایک ہوتا تھا نا ذہن کہ بیٹے کے گھر میں مرنا یا اپنے گھر میں مرنا وہ اعزاز سمجھتے تھے، اور بیٹی کے ہاں مرنا یا ہسپتال میں مرنا وہ بیٹے کی توہین سمجھتے تھے کہ جی میرے بیٹے کو جو تانے سننے پڑیں گے کہ لو جی پیو جڑا ہے وہ انہوں دے گھر نہیں مریا، دھی کول جا کے مریا، یا گھر میں جگہ نہیں تھی اس ہسپتال داخل کرایا ان کو تاکہ خدمت نہ کرنی پڑے. یعنی وہ پرانی روایت ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ جب زیادہ بیمار ہوتے تھے ہسپتال میں، ظاہر ہسپتال میں داخل ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہوئی، جو ان کو خیال آتا تھا کہ کہتے مر نہ جاواں، تو وہ کہتے تھے بیٹوں سے کہ بس لے جاؤ مجھے گھر، لے جاؤ مجھے گھر، لے جاؤ مجھے گھر. بیٹے بارے باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کے گھر لے آتے تھے، اور گھر آ کر پھر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے ہوش ہو کر پھر ان کے بچے جو ہے ان کو بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لے جاتے تھے، اور اگر ان کا مرنا ہسپتال میں لکھا ہوا تھا تو مرتے ہسپتال میں ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی جو شہدائے احد تھے ان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر رکھی ہوئی تھی، تو ان کی شہادت وہیں پر ہونی تھی. اچھا، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ وہی مضمون ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہاں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ کہی جا رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں تم انہیں مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس بیٹھے کھا بھی رہے ہیں. رزق کہتے ہیں نا، رزق یعنی پروویژن کو، کھانا پینا. تو یرزقون کھلائے جا رہے ہیں، پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، تمام نعمتیں ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اگر خوراک مراد لے دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں بیٹھے ہوئے وہ کھا پی رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحت کہتے ہیں نا خوشی کو، فرحین انجوائنگ، کس کو؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس سب کچھ کو جو ان کا رب اپنے فضل سے انہیں عطا کر رہا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْلَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوش ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آ کر ان سے ملنے والے ہیں ان کے سابقین میں سے، ان کے لواحقین میں سے. کیا مطلب؟ کہ اہل جنت خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے ساتھ ساتھ کہ تمہارا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ بھی عنقریب تم سے آ کے ملنے والا ہے. اس پر وہ اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ، اور خاص طور پر اگر کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ بھی ساتھ خوشخبری ملے کہ وہ جنت میں آگے تم سے ملنے والا ہے، پھر ڈبل خوشی ہو جاتی ہے. ایک تو ملاقات کی خوشی اور دوسرے اس کے بھی جنت میں داخل ہو جانے کی خوشی. تو ایک تو وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، پلس اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے ساتھ اس چیز کی، اس پر وہ اور فرحاں اور شاداں ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، پچھلوں میں سے جو ابھی تک آ کر ان سے نہیں ملے. کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم، یعنی ان کو خوشی کس بات کی ہے؟ اللہ خوف علیہم، کہ انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہے. یہ دو جو ہیں چیزیں، ان میں سے خوف ہمیشہ ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، اور غم ہوتا ہے ہمیشہ ماضی کے بارے میں. یعنی بعض انگریزی مترجمین نے یحزنون کا ترجمہ ریگریٹ کیا ہے کہ انہیں آنے والے وقت میں کسی چیز کا خوف نہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے کسی شخص کو تو اس کو ایک خوشخبری دیتا ہے بہت بڑی کہ تم اب ہمیشہ یہیں رہو گے، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور جنت میں کوئی غم فکر نہیں ہوتا.
خوف ختم ہو گیا کہ اب سزا کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ اچھا، اب ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہو کاش میں یہ نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، یا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اگر غم ترجمہ کریں تو دنیا میں جو زندگی انہوں نے گزاری تھی اس پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہے، اور کوئی غم نہیں ہے، اور کوئی اس پر یعنی افسوس جو ریگریٹ کے معنی میں اگر لا لیں تو اس پر کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اس لیے کہ فائنل جو انجام ہوا وہ بہت اچھا ہو گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی شخص صاحب ایمان ہے اور ایمان کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اس کی زندگی اتنی تنگ ہوتی ہے۔ اگر وہ ملازم آدمی ہے اور کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے، تو اس کے جو ساتھ والے کولیگز ہیں ان کے مقابلے میں اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ لازماً کم ہوگا۔ وہ حرام نہیں کھاتا، ظاہر ہے کھانے پینے میں بھی وہ چوزی ہوگا کہ نہیں یہ مکروہ چیز ہے، یہ نہیں میں کھانی، خواہ اس کو کتنا ہی وہ پسند کوئی چیز ہو، لیکن جب وہ جو ہی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، وہ نہیں کھائے گا۔ اور اس کا کوئی ساتھ والا کولیگ جو ہے، خاص طور پر بیرون ملک جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ سور کھا رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی منڈے مارننگ سکول کے اندر جو بچے ہیں وہ اپنا ویکینڈ جو ہے اس کی ساری تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یوں کیا، اور اس میں وہ شراب جو ہیں وہ چھلکا کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناچ رہے ہوں گے، اور مسلمان بچے اس میں آکورڈ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یار ہمارے اوپر پابندی ہے، ہم یہ انجوائے نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کا وہ سارا جو آکورڈ فیلنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہوگی، اور اس پر کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں انجوائے نہیں کیا۔ کوئی شخص جو ہے دو ساتھ دکانیں ہوں، ایک دیانتدار شخص کی دکان ہو جو صاحب ایمان بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، اور ساتھ والی دکان جو ہے اس میں کوئی شخص جو ہے وہ بے ایمان ہے، وہ دو نمبری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ایک نمبر مال بیچنے والا ہے اس کا مارجن آف پروفٹ بھی کم ہوگا، اور کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اپنے مال کا نقص بھی بتاتا ہے، اس کی لمیٹیشن بھی بتاتا ہے کہ جی بس یہ تو اس میں یہ فائدے ہیں۔ جو دوسرا دو نمبر دکاندار ہے، دھوکہ دینے والا ہے، اس نے مال بھی دو نمبر رکھا ہوا ہے اور جھوٹ کے ساتھ شامل کر کے وہ اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، اور گاہک اس کے جال میں پھنس کر گاہک دیکھ کے اس کا مال جاتا ہے، خریدتا جا کر اس سے ہے، مہنگا بھی خریدتا ہے، دو نمبر بھی خریدتا ہے۔ لہذا اس کی جو لمیٹڈ انکم ہوگی اور اس کی ان لمیٹڈ انکم ہوگی، اب دونوں کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں اس میں فرق ہوگا۔ اس کے بچے تنگی محسوس کریں گے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس میں اور روٹس میں پڑھیں گے، تو بڑا نمایاں فرق جو ہے وہ ہوگا۔ اب دنیا میں کبھی کبھی یعنی شیطان جو ہے یا نفس اس کو آمادہ کرے گا، یار تم ہی کر لے یہ کام، تو یہ کیا ہے؟ یہ ریگریٹ ہے جو کبھی کبھی آتا ہے، لیکن پھر صاحب ایمان پھر اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں جو بھی ہوتا ہے میں نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، میرا رب اسی پر راضی ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ جنت پہ پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ وہ سارے انعامات جس کا وعدہ اس نے کیا اس سے کرے گا، تو پھر اس کا وہ سارا جو مارجنل ریگریٹ بھی تھا وہ بھی جاتا رہے گا، اور سب پر اسے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور میرے رب نے آج مجھے راضی کر دیا۔ تو اللہ خوف علیہم کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی ریگریٹ ہوگا۔ یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل اور وہ خوش ہو رہے ہوں گے اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی مہربانیوں سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجروں کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ یہ ایمان والے کون ہیں؟ اب چونکہ یہ بات ہو رہی ہے سورہ غزوہ احد کے ریفرنس سے، اس کانٹیکسٹ میں، تو الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی، من بعد ما
اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگے تھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں کہ جب دوسرا حملہ ہوا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ کفر کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، اور آپ ایک دفعہ زخم کھا کر نیم بے ہوش ہو کر گرے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح گھیرا ڈالا ہے، اور اپنے گھیرے میں لے کر وہ آپ کو پہاڑ کے اوپر لے کر چڑھے ہیں، اور اپنے سینوں پر انہیں تیر کھائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو، ہماری خیر ہے۔ اب یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو زخم لگے ہوئے تھے، شدید زخمی تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی ہمت کو مجتمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ تو یہ ان کا اصل ہے کارنامہ۔ للذین احسنوا منہم، اچھا یہاں دے نوٹ کیجئے گا، یہ معانقہ ہے، وہ 3 نقطے جو آپ کو مومنون کے آخر میں نظر آتے ہیں، المومنین کے آخر میں، اور وہی 3 نقطے آپ کو نظر آئیں گے یہ قرح کے بعد بھی نیچے والی لائن، اسے کہتے ہیں معانقہ۔ معانقہ بغل گیر ہونے کو کہتے ہیں نا، بغل گیر ہونے کو۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ان دونوں نشانوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے قرآن مجید کا، اس کو دونوں میں سے کسی ایک طرف ملایا جا سکتا ہے، یعنی 2 ترجمے اس کے ہو جائیں گے اگر آپ اس کو ملائیں گے پہلے حصے کے ساتھ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، تو پھر یوں ترجمہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگا ہو، پھر یہاں پر آپ وقف کریں گے، وہاں وقف نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ وہاں وقف کر دیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہاں سے دوسری آیت شروع کریں گے، پھر القرح پر آپ وقف نہیں کریں گے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی اس کے بعد کہ ان کو زخم لگا تھا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو ان میں سے جو بھی احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اور احسان کی روش کیا ہے، نیکی کی روش کیا ہے، یہ حدیث جبرائیل میں آپ کو ملتا ہے کہ احسان کی تعریف آپ نے کیا فرمائی تھی کہ ان تعمل للہ یا ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو یا اللہ کے لیے عمل ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا فیل نہ کر سکو تو کم سے کم یہ فیل کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر یہ ان کی یہ احسان کی روش ہے۔ تو پھر کیا ہو جائے گا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ جن لوگوں نے رسپونڈ کیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو اس کے بعد کہ انہیں زخم لگا تھا۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن زیادہ جو اس کی مناسبت ہے وہ کہ آپ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین کے اوپر وقف نہ کریں اور اس کو جوڑ دیں آپ پہلے حصے کے ساتھ، تو پھر یہ زیادہ مناسب ترجمہ بنتا ہے کہ یہ علیحدہ سے ہو جائے گا للذین احسنوا منہم، تو ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، یعنی یہ کیا ہو جائے گا، یہ جنرلائز ہو جائے گا، پھر پہلے کی بعد کی، آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو پھر یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا، یہاں لوگ کون سے ہیں؟ منافقین۔ ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، یعنی کفار نے لشکر عظیم جمع کر لیا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ کافر کی فوج کی تعداد کیا تھی غزوہ احد میں؟ 3000، اور مسلمان کتنے تھے؟ ٹوٹل 1000، جو 300 نکلنے کے بعد بھی رہ گئے 700۔ تو الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا، کہ کفر نے ایک بہت بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ لیکن کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، تو وہ اور زیادہ بڑھ گئے ایمان میں، یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا کہ
3,000 کیا 10,000 بھی ہوں تب بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ان سے لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے تو جنت ملے گی نا، ہے نا تعریف کی بات. نہیں کس خوبصورت انداز میں ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک بہت بڑی تعداد کافروں کی تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئی ہے، لہذا ان سے ڈرو. تو انہیں کیا کہا؟ نہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وقالوا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت خوب کارساز ہے، بہت عمدہ کارساز ہے، بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے. لم یمسسہم سوء، اور انہیں کافروں نے کوئی ضرر نہ پہنچایا. وتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً وہ جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے وہ شیطان ہے. یعنی کافروں سے ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارے دلوں میں پھونکے مارا ہوتا ہے شیطان، کہ ڈرو کافروں سے، ڈرو کافروں سے، ڈرو کافروں سے. یعنی آج بھی کیفیت یہی ہے. آج پھر مسلمان جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہیں. ایک ایکٹیو مسلمان ہے کہ جسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ کا دین دوبارہ غالب ہوگا، اور ہماری زندگی میں نہ بھی غالب ہو، ہم نہ بھی کر سکیں تو بھی ہمیں جنت ملے گی. یہ ایک گروہ ہے جو ایکٹیو ہے دین کے معاملے میں. دوسرا ایک عوام الناس کا ایک ہجوم ہے امت مسلمہ کے اندر کہ جو یعنی انورٹڈ کاماز میں ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے. ہمارے سارے دانشور کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے. وہ ڈراتے ہیں ہمیں کہ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اعداد و شمار بتاتے ہیں اور دشمن کے جو اسلحہ ہے اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے تھرو سیٹلائٹ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ سارا یہ گوگل شوگل ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں، ہم ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اسی کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ گوگل صاحب ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کا یہ پہلو ہے نا. یعنی آپ گوگل میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بسم اللہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ بھی مارک ہوئی ملے گی، اور عین ممکن ہے مسجد بھی اگر آپ نے وہاں پر دے دی ہوئی ہے تو مسجد علیحدہ سے مارک کی ہوئی ملے. اور امریکہ کا کلیم کیا ہے کہ کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، لیکن بہرحال ایک ڈراوا تو ہے نا ان کا. جب ہم یہ فیکٹس اینڈ فگرز کو قرآن مجید کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو ذرا ایک طرف رکھ دیں تو ہمیں ان کے سامنے سجدے میں گر جانا چاہیے. وہ تو بہت بڑی طاقت ہے. اور اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے اور ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور وہ امریکہ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، یہودیوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ساری دنیا کی طاقتوں کو کنٹرول کرنے والا وہ ہے. تو پھر بالکل ایک سیناریو جو بدل جائے گا. تو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے تم کو. فلا تخافوہم، اے مسلمانوں تم ہرگز ان سے نہ ڈرنا. وخافونی، بلکہ مجھ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان کے کہنے میں آ کر شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ تمہیں وہ لوگ کہ جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ تمہیں کہیں غمگین نہ کریں. یعنی کفار کی پلاننگ سے، ان کے اسلحوں سے، ان کی ریسورسز سے پریشان نہ ہونا. انہم لن یضروا اللہ شیئا،
یہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ ملے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہو۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان ہاتھ سے دیکھ کر کفر خریدتے ہیں۔ بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے تو نہیں ہوتے، یعنی ایک چیز کسان جو ہے وہ غلہ اگا رہا ہے اور جو ایک دوسرا شخص ہے اس کے گھر میں کھڈی ہے اور وہ کپڑا بن رہا ہے، تو کسان اسے کپڑا لے لیتا ہے اور یہ جو کھڈی سے بننے والا جو اسپنر ہے اور ویور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے غلہ خرید لیتا ہے۔ تو اجناس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خریدا ہے، لن یضر اللہ شیئا، نہیں یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ایمان والے ہرگز یہ نہ سمجھیں، کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کافروں کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آج بھی یہی ہے نا، ہمارے دل میں بھی یہی خیال آتا ہے۔ اقبال نے بھی یہی شکوہ کیا تھا اپنی نظم شکوہ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آج بھی یہی خیال آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کی فوج کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں شکست فاس پہ شکست فاس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور آگے نکلیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کون کتنا ظالم ہے، لیکن اگر کسی جج نے خود کوئی واقعہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چشمدید گواہ ہے تو پھر وہ جدید جوڈیشری کے مطابق کیس کسی اور جج کو فارورڈ کر کے تو پھر ادھر کٹہرے میں آئے گا ایک وٹنس بن کر۔ یہی ہے نا اصول۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، کون کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دیتا۔ اب اس کے لیے ان کا ظلم ظاہر کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی شخص کتنا ظالم ہے، اس کے لیے کوئی مظلوم بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن مجید کی دعاؤں میں سے کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی تو آزمانا چاہتا ہے کافروں کو کہ وہ کتنے ظالم ہیں، تو کیسے آزمائے گا تو؟ ان کو کوئی ظالم مظلوم پرووائڈ کرے گا جس پر وہ ظلم کر سکے تبھی پتہ چلے گا نا۔ تو وہ ٹیسٹ ان کا کسی اور پر کر لے، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ دعا مجھے بڑی پسند ہے اس اعتبار سے، ایک بڑا خوبصورت اس میں انداز ہے کہ تم کافروں کو اے اللہ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنانا۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑنے والا ایمان والوں کو اس کیفیت میں جس میں اے مسلمانوں تم اب ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں غیب کے بارے میں مطلع کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیکرٹس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم سب کو موت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے یہ تو نہیں پتہ، اور یہ سیکرٹ ہی ہے جو سارا اس دنیا کا کاروبار جو ہے اس کو رواں داں رکھے ہوئے ہے۔ آج کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ 10 دن کے بعد فوت ہو جائے گا تو اس خبر پر ہی کہ 10 دن کے بعد اس نے مر جانا ہے اس کے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں۔ آپ اس سے ملنے جائیں گے تو وہ افسردہ نظر آئے گا۔ یہ ہماری ساری جو رونقیں ہیں چلت پھرت اب کس پر ہے کہ ایک امید پر دنیا قائم ہے کہ ابھی میں مرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب پر تمہیں مطلع نہیں کرنا ہے مسلمانوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے بھی جس کو بھی پسند کرے اس کو غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی بات بھی بتائی ہے. یعنی ایک صحابی جو ہے وہ رات بھر غزوہ تبوک سے پہلے ایک یہودی کے کھیت میں باغ میں پانی دیتا رہا, اور صبح اس نے کھجوریں دی مزدوری کے طور پر, آدھی گھر دے آیا, آدھی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ جی میری طرف سے یہی قبول کر لیں اس وار فنڈ کے لیے. تو آپ کو وہی کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ یہ کیسے لے کے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ سارے جو ڈھیر ہے مال کا اس کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دو, اللہ کی نظر میں ان کھجوروں کی قیمت زیادہ ہے. تو اس پر بھی ایک منافق نے جملہ چست کر دیا تھا کہ ہاں جی ان کھجوروں کے بغیر تو تبوک فتح نہیں ہو سکتا. لیکن خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, احرام پہنا ہوا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, لیکن خواب میں چونکہ کیلنڈر نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انٹرپریٹ کیا خواب کو کہ چلو بھائی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں. اللہ تعالیٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں ایتکی نہیں اگلے سال جانا ہے؟ نہیں بتایا یہ غیب, یعنی لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ, اور وہاں کیا کیا, صلح حدیبیہ کرائی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم جدھر بڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہے کہ شر ہے. انسان کی کیلکولیشنز اور ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے کسی کو مطلع کر دیتا ہے غیب سے, جس کے لیے وہ چاہے جب چاہے, اس کی اپنی چوائس اور اپنا پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس جو ہے وہ استعمال کیا کہ نہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مس انٹرپریٹیشن سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک بہت اونچے مقام پہ لے کے جانا چاہتا تھا کہ they were going to be recognized for treaty. یعنی آج تک تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہے تھے, لیکن صلح حدیبیہ سے کیا ہو گیا کہ اگر قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیبل پر آ گئے گفت و شنید کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت کی حیثیت سے ریکگنائز کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اے مسلمانوں تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرے گا, ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے غیب پر مطلع کرتا ہے. اب حضرت یوسف دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچانا تھا, یہاں سے وہاں. اب اسی گاؤں کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا بھائیوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہنچانا تھا, لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ جا پھڑ لے تیرے پتر سٹائے نہیں ہوتے انہوں کنویں چوں تو کر لیا جا کے, انہوں نہیں بتایا. اور جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے کر بھیجا کہ ابا جی کے اوپر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور کرتا مصر سے چلا تو خوشبو آنی شروع ہو گئی. تو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پسند کرتا ہے تو وہ اپنے نبیوں سے کو جو چاہتا ہے بتاتا ہے, لیکن یہ پسند اس کی ہے, یہ نبی کی چاہت پر یا میری اور آپ کی چاہت پر نہیں ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خواب دکھا دیتا ہے, سچے خواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت کا کچھ باقی نہیں رہے گا ماں سوائے سچے خوابوں کے. تو سچے خواب میرے اور آپ کو بھی کبھی کبھی آ ہی جاتے ہیں نا, اس میں بھی کیلنڈر نہیں ہوتا. 10 سال کے بعد تو وہی خواب ہے جڑا میں دیکھا سی. فآمنوا باللہ ورسولہ, بس اے مسلمانوں مانو اللہ اور اس کے رسول کو, اس کے رسولوں کو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر تم ایمان رکھو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ, وہ لوگ جو مال میں اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے اپنے فضل میں سے, وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ, اصل میں یہ ان کے لیے شر ہے, برائی ہے, ان کے لیے نقصان دہ ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو ان قریب اسی مال کا جس کا بخل انہوں نے کیا تھا اس کے طوق ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے, یعنی ان کو رسہ بنا کر اس مال کو ان کے گلے کے طوق بنائے جائیں گے, ان کے گرد لپیٹا جائے گا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ جو تم کہتے ہو میرا مال, یہ تمہارا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو سب کچھ اللہ کا. در حقیقت مالک ہر شے خداست, یہ امانت چند روزہ نزد ماست, کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے. یہ جان, یہ جسم, یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, بس فرق کتنا ہے
کہ اگر میں اس کو مان لوں کہ اللہ کا ہے میرا نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، نہ مال خرچ کرنے میں دقت ہوگی، نہ اپنا وقت لگانے میں دقت ہوگی، اور نہ اپنی جان قربان کرنے میں دقت ہوگی کہ یہ تو ہے ہی اللہ کی، تو اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے۔ لیکن اگر میں غلط فہمی میں کا شکار ہو جاؤں گا کہ یہ میرا ہے تو پھر میں اسے بچا کے رکھوں گا۔ بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو ایک بسکٹ کا پیکٹ لا کے دیں، اس کے ہاتھ میں دے کر جب وہ کھول کر کھا رہا ہو تو آپ اسے کہیں بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو، کہتے ہیں میں کہ دوں؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اگر اس کو یہ بات ذہن میں ہو کہ ابے نے تو لے آ کے دیتا ہے، اور ابا جو ہے وہ اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ مجھ سے چھین کے کھا لے، تو آپ پہلے دے دے۔ تو ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے اور ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ ہمارا ہے، لہذا اسی رب نے جس نے دیا ہے ہم اس کو دینے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں و زمین کا وارث تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن